میں شیرشاہ سید حاضر ہوں آج دوبارہ کچھ نئی باتیں لے کر، کچھ نئی معلومات لے کر آگہی کے چراغ کے اس سلسلے میں۔ اور آج میں بات کرنے والا ہوں لائبریری کے بارے میں۔ لائبریری کیا ہوتی ہے؟ لائبریری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ تلاش کرتے ہیں کہ دنیا کی پہلی لائبریری کہاں بنی تھی، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی پہلی لائبریری وہاں بنی تھی جہاں کاغذ تھا ہی نہیں۔ کاغذ کی کہانی تو ابھی کچھ چند سو سالوں کی ہے، اور لائبریریاں تو جب بننی شروع ہوئیں تو اس وقت کاغذ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو آخر یہ لائبریری بنی کیسے؟ ان کی چیزوں پہ لکھا گیا۔ تو تاریخ دانوں نے جو چیزیں تلاش کی ہیں بڑی حیران کن ہیں۔ دنیا کی پہلی لائبریری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2500-3000 ہزار سال پہلے عراق اور شام کے ان علاقوں میں بنی، جس کا نام اس زمانے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں یہ لائبریریاں بنی۔ لیکن کیسے پتہ لگا کہ یہ لائبریریاں یہاں پر موجود ہیں؟ ہوا یہ کہ جب آثار قدیمہ کی تلاش میں ان علاقوں میں کھدائی کی جا رہی تھی تو دیکھا گیا کہ مٹی کے نیچے شہر دفن ہیں، اور ان شہروں میں مختلف جگہوں پر بہت بڑے بڑے فاصلوں پر کچھ مٹی کے ٹکڑے یا مٹی کی اینٹیں موجود ہیں جن پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان مٹی کے جو ٹکڑے ہیں، جن کو آپ اینٹیں کہہ سکتے ہیں، ان اینٹوں پر مختلف قسم کی اینٹیں تھیں، تو مستطیل نما اور یونیفارم نما یا مربع کی طرح، اور ان اینٹوں پر معلومات لکھی ہوئی تھی اس کے اپنے زبان کے لحاظ سے، تو اور یہ جمع کی جاتی تھی۔ اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ جب قبیلے لڑتے ہیں یا انسان لڑتے ہیں، جب جنگ ختم ہوتی ہے یا جنگ میں جیتتے ہیں تو مخالف قبیلے کی چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب لوگوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر کے جنگ جیتا تو چیزوں کو جلانے کی کوشش کی تو ان اینٹوں کو بھی جلایا گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھے جب ان اینٹوں کو جلایا جائے گا تو اینٹیں پختہ ہو جائیں گی، اور یہ آج 4-5 ہزار سال کے بعد بھی یہ اینٹیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے اینٹوں کا قصہ۔ میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور شام کے علاقوں میں کہیں پر 25,000 اینٹیں ملی ہیں، کہیں پر 10,000، کہیں پر 6,000، کہیں پر 5,000۔ تو یہ اس زمانے کی قدیم لائبریریاں تھیں، اور ان پہ جو لکھا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک لمبی جو تختی ہے، تخت نما ہے، اس پہ قانون کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ایک جو چوڑی ہے اور اس پہ طب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جو کونیکل ہے اس کے زراعت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جو ٹرینگولر ہے یعنی تو اس پہ علاج معالجے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لائبریری میں شمار آتی ہیں۔ اب میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لائبریری کا وجود مختلف زمانوں میں ہوتا رہا، لیکن جس لائبریری کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نام تھا ایبیلا لائبریری۔ ایبیلا لائبریری سیریا کے علاقے میں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ وہاں پر اس کے آثار ملے ہیں۔ وہاں پر اس لائبریری میں رکھی ہوئی ٹکڑے، مٹی کے ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ملے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے جو اسکالرز ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی زبان بھی پڑھ لی ہے۔ اور جب زبان پڑھ لی ہے تو اس میں انہیں بہت سی شاعری کی کتابیں ملی ہیں، بہت سی حکایتیں ملی ہیں، اور سب سے اہم چیز جو وہاں دریافت ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ حمورابی ایک مشہور فلسفی تھے اس علاقے میں، اور وہ بادشاہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کچھ قوانین بنائے تھے، ان کے حمورابی کے قانون کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف قانون ہیں، مثال کے طور پر حمورابی نے یہ قانون بنایا تھا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھاڑ دی ہے تو آپ اس کی آنکھ پھاڑ دیں، آپ کے دانت توڑ دیا تو اس کے دانت توڑ دیں۔ تو یہ جو حکم نامہ ہے تاریخی قانون دانوں کا، تو یہ جو ہے اس کو اقوام متحدہ کی عمارت کے بالکل سامنے لگایا گیا ہے، ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں جب ہم مزید باتیں کریں گے تو اور بھی باتیں بتائیں گے ان لوگوں کے بارے میں، لیکن فی الحال میں یہاں پر ایک اتفاق کرتا ہوں۔